السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی عامر کلیم اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جامعہ نجران کے لیے ہم اپنا استعارہ فل کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ پرسنل انفارمیشن فارم ہمیں فل کیسے کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے اس فارم کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو فل کیسے کرنا ہے، اور وہ فارم یہ ہے۔ تو چلتے ہیں اس فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد میں اوپن کرتا ہوں۔ میں آپ کو لنک دے دوں گا، یا جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس لنک آ رہا ہوگا، اور میں نے بتا بھی دیا ہے اپلائی کرنے والی ویڈیو میں کہ آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں صرف میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ اس کو ایڈٹ کیسے کر سکتے ہیں، اس کو فل کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اس کو ورڈ میں اوپن کر لیتا ہوں۔ ایم ایس ورڈ کے اوپر میں اس کو اوپن کرتا ہوں۔ تو یہ میرے پاس یونیورسٹی کا جو پرسنل انفارمیشن فارم ہے وہ اوپن ہو چکے ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک تصویر لگانی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کالم کو اس خانے کے مطابق بڑا کر لینا ہے۔ اور یہاں پر آپ نے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد انسرٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر پکچرز کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ فار ایگزامپل میں نے ایک تصویر لی ہے، اس کو میں انسرٹ کرتا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تصویر یہاں پر بالکل فٹ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے فل نیم۔ تو یہاں پر آپ کو لکھنے کے لیے کوئی کالم آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہاں سے آپ کو کاپی کرنا ہوگا۔ تو یہ کالم آپ یہاں سے اس کو یہاں نیچے کھینچ کے لے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہاں برابر کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے پکڑ کر اس طرح پورے کالم کے اندر آپ اس کو لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور کالم چھوٹا سا اوپن ہو جائے گا، تو آپ نے اس کو یہاں پر سیٹنگ کرنی ہے اس کی، تاکہ فل نیم والا جو ہم نے کاپی کیا ہے وہ اس جگہ پر آ جائے۔ یہاں پر آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اس کی، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر بیچ میں کلک کرنے کے بعد یہ لکھ دینا ہے فل نیم، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے اس کو پکڑ کر آپ اس طرح بیچ میں لے آئیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا فل نیم لکھنا ہے جو آپ کے پاسپورٹ کے مطابق ہو۔ جیسے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے سیم آپ نے وہی نام لکھنا ہے۔ اگر پاسپورٹ کے اوپر آپ کا اردو کے اندر لکھا ہوا ہے تو آپ نے اردو میں لکھنا ہے، ہندی میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے ہندی میں لکھنا ہے، اور اگر آپ کا انگلش کے اندر لکھا ہوا ہے پاسپورٹ کے اوپر تو آپ نے انگلش کے اندر لکھنا ہے۔ آپ نے سیم اسی لینگویج میں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہاں پر نام لکھنا ہے۔ میرا پاسپورٹ کے اوپر نام ہے عامر کلیم، تو میں اسی ترتیب سے لکھ دیتا ہوں۔ یہاں پر فل نیم کا آپشن آ رہا ہے، لیکن آپ یہاں پر کوما ڈال کے اپنے والد کا اور پھر کوما ڈال کے دادا کا بھی نام لکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر مینشن نہیں ہے، صرف فل نیم ہے، تو میں صرف اپنا نام ہی لکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ ہے ایڈنٹیٹی ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس ایڈنٹیٹی ٹائپ کیا ہے، تو یہاں پر آپ نے پاسپورٹ لکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ لکھنا ہے، پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ نے نیشنل آئی ڈی ٹائپ جو ہے وہ لکھنا ہے، نیشنل آئی ڈی۔ تو یہاں پر میں پاسپورٹ لکھ دیتا ہوں، اور یہاں پر میں پاسپورٹ کا نمبر لکھ دیتا ہوں، فار ایگزامپل
اور یہاں پر میں پاسپورٹ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ لکھ دیتا ہوں. فار ایگزامپل پہلا مہینہ پہلی تاریخ 2025. اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ کے سامنے پلیس اینڈ ڈیٹ آف برتھ. تو یہاں پر میں اپنی شہر کا نام لکھ دیتا ہوں جس میں میں پیدا ہوا فار ایگزامپل، اور اس کو میں آگے کر کے یہاں پر اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھ دیتا ہوں. پہلا مہینہ پہلی تاریخ 1996. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو آپ اسپیس بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کا شہر کا نام چھوٹا ہے. تو اس طرح یہاں پر آپ نے اپنے جینڈر سلیکٹ کرنا ہے، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں. تو یہاں پر میں میل لکھ دیتا ہوں. نیشنلٹی کیا ہے، یہاں پر آپ نے اپنے ملک کا نام لکھنا ہے. نیشنلٹی کے اندر آپ نے ملک کا نام سلیکٹ کر لینا ہے. اور نیچے آپ کے پاس ہے کوالیفیکیشن. آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو اس جاب کا ٹائٹل لکھیں، اس جاب کا نام لکھیں، اس کی جگہ کا نام لکھیں کہاں پر آپ جاب کرتے ہیں. کیونکہ میں تو طالب علم ہوں، میں جاب نہیں کرتا، تو میں اس میں نیل لکھ دوں گا یا نو لکھ دوں گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اسپیشلائزیشن، مطلب آپ کا تخصص کس چیز میں ہے، آپ کس چیز میں اسٹڈی کرتے ہیں. تو اگر آپ سائنس میں پڑھتے ہیں تو آپ نے سائنس لکھ دینا ہے، آرٹس میں ہے تو آرٹس لکھ دینا ہے. اگر کوئی شرعی طالب علم ہے تو وہ اپنا فقہ لکھ سکتا ہے، حدیث لکھ سکتا ہے، قرآن یا تفسیر کچھ بھی اپنا تخصص لکھ سکتا ہے. تو میں فقہ میں تخصص کر رہا ہوں تو میں نے اپنا فقہ یہاں پر لکھ دیا. کوالیفیکیشن مطلب آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ کون سا ہے. تو میں 12 کی سرٹیفکیٹ پر اپلائی کر رہا ہوں تو اس لیے یہاں پر میں انٹرمیڈیٹ لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کے پاس جو ٹائٹل آ رہا ہے ایڈریس کا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے ریجن میں اپنا صوبہ جو ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے. فار ایگزامپل میں سندھ لکھ دیتا ہوں، سٹی میں کراچی لکھ دیتا ہوں، اور یہاں پر کنٹری کوڈ کے ساتھ میں موبائل نمبر یہاں پر لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر موبائل نمبر آپ نے لکھنا ہے. اگر فون نمبر لکھنا ہے، فون نمبر نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرا موبائل نمبر لکھ دیں. کیونکہ میں آپ کو فار ایگزامپل بتا رہا ہوں تو میں سیم دوبارہ وہی نمبر یہاں پر انٹر کر دیتا ہوں. اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس آتا ہے اپارٹمنٹ نمبر. آپ کے پاس اگر ہے تو آپ وہی سیم لکھیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، یا آپ نو بھی لکھ سکتے ہیں، نیل بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کوئی نہ کوئی لکھ دیں. یہاں پر آپ نے بلڈنگ نمبر لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے گلی نمبر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ نے اپنے کسی پڑوسی کا جو ہے فون نمبر لکھ دینا ہے. یہاں پر مینشن تو نہیں ہے ایڈریس لکھنا ہے یا فون نمبر، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فون نمبر لکھ دیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ نے سوشل میڈیا کا جو ایڈریس ہے وہ لکھنے ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس ہے ٹویٹر. تو ٹویٹر کا جو اکاؤنٹ ہے اس کی پروفائل میں جب آپ جائیں گے تو آپ نے لنک کو کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے، یا آپ ٹویٹر کی آئی ڈی جو ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح ہمارے چینل کی آئی ڈی ہے ٹویٹر کی. ٹھیک ہے، یہ ہماری چینل کی آئی ڈی ہے. فیس بک کی ہماری آئی ڈی کیا ہے؟ اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے
اس طرح آپ نے پورے فارم کو جو ہے وہ فل کرنا ہے، اور الحمدللہ یہ فارم ہم نے اچھے طریقے سے فل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کا نام آ گیا، باقی یہ ساری جو آپ کی ڈیٹیلز ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے۔ پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو نیشنل آئی ڈی یعنی کہ شناختی کارڈ یہاں پر لکھیں، نیشنل آئی ڈی، اور اس کا یہاں پر نمبر لکھیں۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے آپ کو آسانی سے ایک فارم جو ہے پریکٹیکل کر کے بتا دی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اس طرح آپ نے فارم کو اچھی طرح فل کرنے کے بعد اور اس طرح اچھی ایک واضح تصویر لگانے کے بعد آپ نے یہاں پر فائل کے اوپر کلک کرنا ہے اور سیو ایز کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ دس پی سی مطلب اسی کمپیوٹر کے اندر آپ کو سیو کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کلک کر دیں تو یہاں پر پرسنل انفو فارم انگلش، یہ پہلے سے یہاں پر جو اس کی فائل سیو تھی اسی نام سے یہ آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر پی ڈی ایف کو سلیکٹ کرنا ہے، اور پی ڈی ایف کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے یہاں پر یہ میں نے فائلیں سیو کی ہوئی ہے اس نام سے۔ آپ اس فائل کو ریپلائز کر دیں۔ تو یہاں پر یہ ریپلیس نہیں ہوئی فائل، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کے آگے کچھ اور انگلش کو میں مکمل کر دیتا ہوں۔ انگلش ٹھیک ہے، نام چینج کر دیا میں نے تھوڑا سا، پی ڈی ایف، اور اس کے بعد آپ نے سیو کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی فائل سیو ہو گئی اور پی ڈی ایف ویور میں یہ جو ہے اوپن ہو چکی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہمارا استعارہ بن چکا ہے۔ فل نیم کی جگہ دیکھیں، ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے طریقے سے ہم نے اس کے اندر لکھ دی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح آپ نے فل کرنا ہے، اور اپلائی کرنے والی ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے، اور اسی طرح جامعہ نجران کی جو شروط والی ویڈیو اس کو بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو میری کاوش تھی، یہ چھوٹی سی جو میں نے آپ کے لیے محنت کی، یہ آپ کو انشاءاللہ پسند بھی آئی ہوگی، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار بھی ثابت ہوگی۔ تو اگر میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور کسی بھی یونیورسٹی کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو اپلیکیشن کے حوالے سے، کسی بھی معلومات کے حوالے سے، تو آپ مجھ سے واٹس ایپ کے اوپر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں میرا نمبر ہوتا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔